کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے، 5واں کوارٹر فائنل ہے آج بھی ہونہار طلباء کے مابین۔ یہ تقریری مقابلہ ہوگا اور حسب روایت، حسب معمول آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ 3 شرکائے مقابلہ موجود ہوتے ہیں، لیکن آج 1 2 3 4 ہمارے ہونہار طلباء کے مابین یہ مقابلہ ہے۔ اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے پہلے دن سے شریک سفر ہمارا جوری پینل صاحبان علم و دانش، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت آشکار داور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آشکار؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما جناب شاہد مسرور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ خیریت سے؟ آپ کے ساتھ جی الحمدللہ، آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام رضوان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ مالک کیسا؟ آپ تینوں منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف، کیونکہ آج ناظرین وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ پہلے مقرر محب الرحمان تشریف لائیے اور روسٹم پر 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، 30 سیکنڈز کا مارجن بھی آپ کے پاس ہے۔ موضوع ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ شہر فن کی عمارتیں اپنے ہی فنکاروں کی شورش سے بوسیدہ ہو چکی تھی صدر ذی وقار۔ روم و فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جھلسا رہا تھا۔ جہل کا غبار اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ چہار دانگ عالم میں خیمہ زن انسانیت کی دیوی دربار وحشت و بربریت کی کنیز بنی کسی کے احسان کی تلاش میں سسک رہی تھی۔ درگور ہوتے انسان کی ترحم آمیز نظریں آسمان سے خالی لوٹ رہی تھی کہ دفعتاً کسریٰ کے کنگرے ٹوٹے، فارس کا آتش کدا بجھا، چرواہے رہنما بنے، جھگڑالو کہلانے والے امن کے داعی کہلائے، درگور ہونے والی گھر کی عزت بنی۔ وجہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے۔ وجہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سود کی زنجیروں میں جکڑے یہود کی استحصالی تجارت کے مارے ہوں کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی۔ پناہ دینے والے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روم و فارس کے ظلم کی چکی میں پسنے والے یرموک و قادسیہ کے فاتح بنے۔ فاتح بنانے والے محسن اعظم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گورے اور کالے کا فرق ختم کر کے تقویٰ کو معیار قرار دے کر 14 صدیاں پہلے خاندانی تفاخر اور نسلی امتیازات کے خاتمے کا حل بتانے والے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا غربت کی لپیٹ میں آئی، معیشت کا بحران ہوا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ کہہ کر حل بتانے والے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدر علی وقار اشتراکیت کے کڑوے تریاق سے لے کر سرمایہ داریت کے سیاہ کھوکھلے میناروں تلک جو نظام اب تک قابل عمل ہے وہ اسی محسن اعظم کا دیا ہوا نظام ہے کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا میں صدف صدف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بیفور دی ٹائم انہوں نے اپنی سپیچ مکمل کی اور بے شک اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، آمد مبارک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور دوسری جو کنٹسٹنٹ ہے ہمارے مقابلے تقریر کی، نبیہ نور، بیٹا تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس بھی، چلیں جی کانفیڈنس سے سٹارٹ کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے
اب عالم ابو خاک پہ انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا صدر علی وقار. مردہ ضمیر لوگوں کے قبرستان میں سرکشی اور درندگی کا ناقوس بج رہا تھا. فکر فردا سے بے خبر لوگ بے ضمیری کی نیند میں گم تھے. آدمی کو آدمیت کا پاس نہ تھا. بنت حوا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہ تھی کہ خدائے واحد اس سلطنت جہل کا پانسا پلٹتا ہے اور بی بی آمنہ کی کوکھ سے محسن اعظم کا ظہور ہوتا ہے. سو پھر فارس کے آتش گدوں کی آگ بجھتی ہے. ایران کے شہنشاہ نوشرواں کا محل ہلتا ہے اور 14 کنگرے گرتے ہیں. عالم میں محسن اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور انسانیت پر احسان کا نقطۂ آغاز بن جاتا ہے. گویا کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہو کہ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محسن اعظم کے ظہور سے عالم ہست و بود پر کہاں احسان نہیں ہوا صدر علی وقار. چاہے وہ بحرین کے خزینہ دار کی صورت تجارت کو فروغ ہو یا بدر و حنین کے سپاہ سالار کی صورت علم حق کو لہرانا ہو, اسی محسن اعظم نے صفا کی درسگاہ کے معلم کی صورت علم کی شمع جلائیں. مدینے کے صحن میں شاہ و گدا میں کوئی فرق نہ کرنے والے منصف کی صورت عدل کا پیغام دیا. حسن خلق کی ترویج کی. فاطمہ کے بابا کی صورت بیٹیوں کی عزت سکھا کر ہم بچیوں پر احسان کیا. حسنین کے نانا کی صورت شفقت و محبت کے سلیقے سکھائے. اور نبی آخری الزماں کی صورت دنیا بھر کو ہدایت کی راہ دکھا کر جہنم سے بچا کر عالمگیر احسان کر دیا. کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس رحمت عالم نے ظاہر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا, منشور دیا, کئی راہیں دی, کئی موڑ دیے. شکریہ. جی بہت شکریہ. 20 سیکنڈز پہلے آپ کی سپیچ مکمل ہوئی. موتی الرحمان تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے مقابلے تقریر کے. تشریف لائیے اور آپ کے پاس بھی 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے. 30 سیکنڈز ایکسٹرا ہیں جو کہ کوئی یوٹیلائز کرنے کے لیے ناظرین تیار نہیں ہے. بہرحال محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں آپ ماشاءاللہ. چلیں مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. معزز منصفین و ناظرین, سوائے ہر درم کے کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ خداوند عالم کے احسانات نے لیل و نہار کے ساعتوں کی ہر گھڑی کا احاطہ کیا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود رب کریم نے احسان کا لفظ تک استعمال نہیں کیا. مگر جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی تو لقد من اللہ علی المؤمنین ارشاد فرما کر احسان کا تذکرہ کیا. اور صدر علی وقار یہ احسان کا تذکرہ کیوں نہ ہو کہ ایک محسن دوسرے محسن کو انسانیت کے لیے مبعوث فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی محسن نہیں بلکہ وہ تو محسن اعظم ہے. جناب والا سیدنا ربیع بن عامر کا رستم کے سامنے کھڑے ہو کر دیا گیا خطبہ دراصل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا مختصر سا تعارف ہے. جہل پروردہ معاشرے کو وحی کی روشنی عطا کرنے والے محسن آپ کی ذات ہے. شہر مکہ کو فتح کرنے کے بعد بھی الیوم یوم المرحمہ کی صدائیں بلند کرنے والے محسن اعظم آپ کی ذات ہے. کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگانے والے محسن اعظم, انسانی مساوات حقوق نسواں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں کو حقوق دینے والے محسن اعظم. الغرض جناب اعلیٰ اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ آخر کار ہر مدح سرا اسی نتیجے پر جا پہنچا کہ تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. جناب والا محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے
سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس محسن اعظم نے اسلام کو کسی خاص طبقے یا حلیے پر منحصر نہیں کیا، بلکہ حدود شرعیہ کے ارد گرد ایک ایسی لکیر کھینچی گئی کہ جو اس کو پار کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ سو جناب اعلیٰ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ امتی بھی انسانیت کا محسن ہو، نہ کہ دشمن۔ سو عدالت ماورائے عدالت کسی چند لوگوں کا اکٹھا ہو کر کسی کو قتل کرنا، یہ مجرم تو کہلا سکتے ہیں مگر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں۔ اسلامی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے لا سکتے ہیں مگر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں۔ جناب والا یہ چند لوگ اسلام جی چلیں جی تشریف رکھیں۔ چوتھے اور آخری ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں مقابلے تقریر کے، منصور احمد بیٹا تشریف لائیے، روسٹم پر اور تقریر کا آغاز کریں۔ اور کاؤنٹر جو ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وہ 3 منٹس کا ہی ہے تاکہ آسانی سے ہمارے طلباء اپنی تقاریر مکمل کر سکیں۔ تیار ہیں آپ ماشاءاللہ؟ چلیں جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جو ذات وجود جو ذات وجہ کائنات تخلیق ہو تو اس کے احسانات شمار بھی کیسے کیے جا سکتے ہیں صدر علی وقار، کہ جب آفتاب نبوت کفر کے بحر ظلمات کو چیرتا ہوا گود آمنہ سے طلوع ہوا تو اس کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا ہوا۔ کیسر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹے، فارس کا آتش کدہ بجھا، کہ تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تک اور اس جہان فانی سے لے کر دار بقا تک اسی محسن اعظم کے احسانات ہی احسانات نظر آتے ہیں کہ جب آپ کی نظر کرم زندہ درگور ہوتی بیٹی پہ پڑتی ہے تو اسے رحمت قرار دے کر گھر کی عزت بناتے ہیں، کہ جب آپ کی شفقت غلاموں پہ اثار کرتی ہے تو حبشے کا بلال بھی رفیق مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ جب آپ کی محبت بات بات پہ لڑنے مرنے والے پستی کے مکینوں پہ کھلتی ہے تو یہی انسان پھر سے اشرف المخلوقات کے تخت پر براجمان ہوتا نظر آتا ہے، کہ کالے گورے عربی اور اجمی کے فرق کو مٹا کر تقوی کو فضیلت کی بنیاد قرار دینا حضور کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ کھانا کھانے کے آداب سے لے کر پورے عالم پہ حکمرانی کے آداب سکھانا حضور کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ سو پھر یہ کہنا بنتا ہے کہ منم غلام رسول خدائے صلی علی، قسم خدا کی میری جان فدائے صلی علی، فلک کے رنگ زمین کی مٹھاس گل کی مہک تمام نور ہے بے شک عطائے صلی علی۔ بنی نوع آدم ازل تا ابد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقروس رہے گی جناب والا، کہ اس پیکر دین محکم نور مجسم ہستی کے احسانات تو دیکھیے، کہ ساری رات نماز میں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگنا ہو یا محشر میں رب کے حضور شفاعت کرنی ہو، فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر عام معافی کا اعلان کرنا ہو، کہ تمام وہ احسانات ہیں جو انہی کی شان کو زیبا ہے، کہ بڑے چھوٹے میں جس نے ایک اخوت کی بنا ڈالی، زمانے سے تیز نظر آقا مٹا ڈالی، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جس کے احسانات ہے دنیا امکانات پر۔ شکریہ۔ بہترین چاروں تقاریر ناظرین مکمل ہوئیں، اور فوری طور پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آئیں گے تو کامنٹس بھی لیں گے، آپ کو بتائیں گے وہ کون خوش نصیب ہے جو کوالیفائی کر چکا ہے سیمی فائنلز کے لیے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔
دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر 5واں کوارٹر فائنل آپ نے ملاحظہ کیا. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے بلا تاخیر چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں ان کی آرا کامنٹس آج کی تقاریر کے حوالے سے کیا ہیں. اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ بھائی آج کے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح اسپیچز ہوں گی، جو مواد پیش کیا گا، جو ادائی ہوگی، وہ بالکل ہوپلیس تھا آج کا مقابلہ. بالکل مزہ نہیں آیا. اتنا خوبصورت موضوع دیا تھا محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احسانات اپنی جگہ ہیں. یہ احسان کم ہے کہ آدمی کو انسان بنا دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو کسی نے بھی اپنا بہت اچھی پریزنٹیشن نہیں دی، لیکن بہرحال ہمیں جج کیا ہم نے. محب الرحمان بیٹا آپ نے جو ہے نا اسٹارٹ اچھا لیا، وائس ویریشن آپ کے اچھے تھے، لیکن آپ کچھ خوفزدہ لگ رہے تھے. مطلب ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس چیز سے ڈرے ہوئے تھے. تلفظ میں بھی آپ کی غلطیاں تھیں اور الفاظ کو بہت چبا کے آپ پیش کریں. ہمیں کان لگا کے سننا پڑ رہا تھا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر وقت سے پہلے آپ اپنا رفرم چھوڑ گئے. صحیح. تو اچھا نیہا نور آپ نبیہ نور آپ نے بیٹا شروع میں ایک دم ایسا غصے والا چہرہ بنایا نا کہ پتہ لگا کوئی لڑائی ہو رہی ہے کسی سے نا، اور 1-2 منٹ آپ کا فیس وہی شو کر رہا تھا کافی غصے کے عالم میں. ناک چڑھی ہوئی ہے، منہ اترا ہوا ہے. بہرحال وہ سمجھ گیا آپ نے کیوں ایسا کیا. اور انڈیو آپ نے ہینڈ موومنٹس کی تھی نا، بلا وجہ ہاتھ ہلا رہی ہیں، کر رہی ہیں وہ، اور مواد میں بھی تشنگی مجھے محسوس ہوئی. لیکن بہرحال ایک اچھی پریزنٹیشن آپ کی تھی اور مواد پسند آئے کیونکہ موضوع سے قریب ترین آپ نے پیش کیا. اچھا مطیع الرحمان صاحب آپ کے تلفظ میں بیٹا بہت غلطیاں تھیں، اور لیل و نہار مختلف چیزیں ہمارے یہ بتائیں گے، شاید بھائی آپ کو بتائیں گے. اور آپ نے بہت اسٹارٹ جو کنفیوز تھے آپ، پھر آپ اس کے بعد ارریلیونٹ گفتگو شروع ہو گئے کہ ہم آقا دو جہاں کی بات کر رہے تھے، آپ اس جہاں کی بات کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد منصور صاحب آپ آتے ہی تھوڑا سا بھول گئے تھے، لیکن آپ نے اس بھول کو فوراً کنٹرول کیا. اچھا لگا، اچھا کانفیڈنس تھا، لیکن تلفظ کی غلطیاں آپ کے پاس بھی تھیں. مواد میں مجھے تشنگی محسوس ہوئی. بہت اچھا بولا سکتا لیکن نہیں بولا. ٹھیک. مجموعی طور پر کامنٹس آ گئے آشکار بھائی کے. شاہد بھائی کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں بھائی، جب سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں نا، پھر بادل بنتے ہیں، پھر وہ لوگوں پر سایہ کرتے ہوئے جا کر وہاں برستے ہیں جہاں خشکی ہوتی ہے. ان کے برسنے کے بعد زمین سیراب ہوتی ہے، وہاں سے فصلیں اگتی ہیں، پھر ان فصلوں سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، وہ نماز کی شکل میں بھی ہیں. وہ ہے نا احسان کے معنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سارے احسانات کیے رہتی دنیا تک. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں اسی دور کو کرتے ہیں. بالکل. ہم یہ نہیں بتاتے کہ آج کی جو سوسائٹی ہے اس کے جو ثمرات ہمیں مل رہے ہیں اور رہتی دنیا تک ملیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن حکیم، مذہب، عقیدہ، سب کچھ یہی تو احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل احسان یہی. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ تقاریر آج اچھی نہیں ہوئی ہیں، مجموعی طور پہ اچھی نہیں ہوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم آپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں اختیار دیا جاتا ہم نہیں کرتے کسی کا. یہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ سیمی فائنل میں جانے والی تقریریں کسی نے نہیں کی. سب سے پہلے آپ آ جائیے کہ بھائی محب الرحمان آپ نے جو ہے سرشت کو شرشت کہا تھا. یہ جب ہم باتیں آپ اس زمانے کی کر رہے ہیں اور آپ سوشلزم کی اشتراکیت کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کس نے یہ مواد لکھ کے دیا تھا؟ کہاں اس زمانے میں سوشلزم آ گیا؟ تو ارریلیونٹ گفتگو ہوئی. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ نیہا آپ نے بھی طوفانوں کو طوفانوں کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی ایکٹنگ نہ کرو. بہت دفعہ سمجھا ریلیکس ہو یار، ریئلٹی کی طرف. میں بول رہا ہوں نا تمہارے سامنے، میرے ہاتھ بھی وہی سب امیٹیٹ کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ریئلٹی کی طرف یہ کیا ہوتا ہے یار؟ ٹھیک. بہت دفعہ سمجھایا، اب آئندہ ایکٹنگ نہیں ہو. ٹھیک ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے کسی ایک کو آج منتخب کیا. اچھا بھائی آپ کا جو ہے نا مطیع الرحمان، آپ کی آج ایک تو وہی آپ کا جو ہے نا ہائیے والا مسئلہ ہے. گھڑی کو گڑی، وہ گڑی دراصل ہوتا ہے. فتح بار بار بتا رہا ہوں، فتح ہوتا ہے، الغرض نہیں ہوتا، الغرض ہوتا ہے. آخر کار آپ نے کہا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس محسن انسانیت نے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
एहतराम तस्करा एहतराम से कीजिए। बिल्कुल। फिर आपके साथ भी ये था वजह तख्लीक कायनात होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो ज़बर का आपका मसला था, आपने ग़ुलाम रसूल को गुलाम रसूल कहा, छोटे को चोटे कहा, भूले भी आप बात जगह। तकरीरें आप सब कर सकते हैं, आप सब ने जो है ना आज काहिली का सबूत दिया है। जब कोई अच्छा खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता है ना तो अफसोस होता है। आप सब बहुत अच्छा बोलने वाले हो, लेकिन आप सब ने आज गलती की है। चलें, ठीक है बेटा, हौसला नहीं हारना है, जो बातें समझाई जा रही हैं उस पर अमल करना है। रिजवान भाई क्या फरमाइए? बिल्कुल, आज दोनों मेरे फाजिल बहुत सख्ती की गई है, थोड़ी नरमी कर देखें, असल में देखें, हमारी ख्वाहिश है कि अच्छा टैलेंट और निकल कर ना हम बड़े दिल से आते हैं, और हम उस दर्जे पर जब नहीं सुन पाते हैं तो हमें भी जरा सी एक तकलीफ होती है कि एक तसलसल से समझा रहे हैं, इदारा आपको मौका फराहम कर रहा है, लेकिन आप अपनी जो है वो सर्विस नहीं कर रहे ना। अब मैं बताऊं, मुहिबुर रहमान और मंसूर मेरा ख्याल है आपके असातिज़ा एक ही, और मेरा ख्याल है आप लोगों ने कसम खा ली है कि जो हमने यहाँ से समझाना है वो आपने नहीं सीखना। बखुदा उस बुनियाद पर हम नंबर कम नहीं देते, जिस जगह पे जाना है भैया चले जाइए, हम सिर्फ समझा सकते हैं, हमारी यही इस्तिताअत है, यही हमारी बिसात है। अगर नहीं, और मैं यहाँ मिसाल दे दूँ, देखें बहुत बड़ी मिसाल, ये तकरीर जो है ये नाउजुबिल्ला 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 कुरान और अजान से अफजल नहीं है। जब क़िरत का लहन अलग है, अजान का लहन अलग है, तो खुदा के वास्ते ये एक ही भट्टी के निकले हुए एक ही अंदाज में मोनोटोन क्यों हो भाई? तुम लोगों का जो अपना अंदाज है वो कहाँ है? तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। नबिया बेटा, बहुत ज़्यादा एक्टिंग की ज़रूरत नहीं, आम बोल चाल में हम इस तरह बात नहीं करते ना, तो इसका ख्याल करो। इतना आसान मत लो, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो इतना इजी मत लो इस प्लेटफॉर्म को। और फिर मतियुर रहमान, भारत तलफ़ुज़ की बहुत गलतियाँ, मुसावात बनीनो, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज मौजू ऐसा है, मैं मवाद पे बात नहीं कर रहा, मैंने इसीलिए अंदाज के ऊपर बात की है। बिल्कुल ठीक। बहरहाल समझ सकें तो भैया समझ लें, बाकी हमें माफ़ कीजिएगा हम लोग अगर तल्ख हो गए तो। नहीं, आप लोग उस्ताद हैं, अच्छे हैं। मुझे पता है बुरा क्या लगा है, आप इतनी अच्छी तकरीरें कर सकते हो यार, आप सब में टैलेंट है, आप लोग बहुत आगे जाओगे। मेहनत नहीं की आप लोगों ने आज। ठीक, आज क्वार्टर फाइनल की तकरीरें नहीं की। ठीक, बच्ची भी अच्छी तक रही थी, लेकिन वो बिल्कुल अदाकारी में ना जी लग रहा था कि फुल टाइम अदाकारी कर रही हैं। चलिए, बहरहाल यू हैव टू टेक दिस क्रिटिसिज्म पॉजिटिव, ठीक है जी, किसी ने दिल छोटा नहीं करना है। बहरहाल इससे पहले कि आपको नाम अनाउंस करें कि किसने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल्स के लिए, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर्स का। स्टार्टिंग फ्रॉम सैलानी स्पाइसेस, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से ताइफ। हमारे इन बच्चों के साथ जाएंगे एजुकेट पब्लिकेशंस का बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बच्चों के साथ जाएंगे। चिट्स ब्यूटी का बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। उसके बाद फेट इशूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी तरफ से भी तहाइफ बच्चों के साथ जाएंगे। मरहबा गुलबहार, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से भी ताउन हमें हासिल है। द ऑस्ट्रिच का बहुत शुक्रिया, इनकी भी मुआवनत शामिल हाल है। नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से भी तहाइफ है। खुर्शीद फैंस का बहुत शुक्रिया, इनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और मेट्रो मिलन का भी बहुत शुक्रिया, इनकी तरफ से भी तहाइफ हमारे बच्चों के साथ जाएंगे। और हम खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब सुहेल शम्स साहब का, जिनकी तरफ से ग्रैंड कैश प्राइजेस का ऐलान किया गया है फाइनलिस्ट के लिए। और उसके बाद वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का बहुत शुक्रिया, जिनकी तरफ से 1 लाख रुपए की मेंबरशिप अनाउंस की गई है। वी शो आवर ग्रेटिट्यूड वंस अगेन टू ऑल दी स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरा। और जो खुशनसीब पहुंच चुका है सेमीफाइनल्स में, उस खुशनसीब का नाम है नबिहा नूर। आपको बहुत मुबारक हो, और एक्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है सेमीफाइनल में, और आपको अल्लाह उसमें कामयाब करे तो फाइनल में भी आपने जो चीज़ें समझाई गई उस पर अमल करेंगी आप इंशाअल्लाह। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं, आप लोग नोट फरमा लें। सेहतमंद पाकिस्तान के नाम से खुसूसी सेगमेंट होता है नेमत इफ्तार में, 4 से 4:30 के दरमियान आप रब्ता कर सकते हैं। मुस्तनद डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, आप अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और वो आपको देते हैं तसल्ली बख्श जवाबात। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आप किसी भी वक्त दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाबात, आपके क्वेश्चंस, आपके क्यूरीज को देंगे। तीनों मुनसिफीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दहन में जुबान तुम्हारे लिए से अपने मेज़बान सुमेर अहमद को दें इजाज़त। वो देखो नूर बरसाता, अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया, हुई अनवार की बारिश, कदम रखा मोहम्मद ने, ज़मी को चूमने अर्शे मौला बार बार आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का